الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست لوگ شوق درود و سلام درود پیش فرما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. کروڑاں تعریفاں سب حمداں دا لائق اللہ وحدہ لا شریک مولا. اس دی ذات لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں. وہی سجدے دے لائق ہے، کوئی دوسرا مسجود نہیں. کروڑاں درود و سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پر جو محبوب رب العالمین ہے. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. تمام مسلمان بھائیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے ناچیز اللہ جل شانہ نو یاد کرنے دے نال کی انعام ملتا ہے. تو جو ہے دوستان گرامی، صاحب کتاب آپ فرما رہے ہیں اللہ جل شانہ دے ذکر خیر نال سب تو جڑی
اعلیٰ اور مبارک انعام ملتا ہے وہ اللہ جل شانہ دی رضا خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے ذکر الہی نال۔ دوسرا فرمایا اللہ جل شانہ دی بندگی اطاعت دے اندر بندے دا ذوق مزید ود جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، یعنی ہرس ود دی، شوق وددا ہے، ذوق وددا ہے ذکر الہی دے نال۔ تیسرا فرمایا ذکر الہی وچ مشغول رہن نال بندہ اپنے ازلی دشمن یعنی شیطان لعین تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے۔ فرمایا چوتھا اللہ جل شانہ دے ذکر خیر نال رکعت قلبی حاصل ہو جاندی، دل دا نرم ہونا، دل وچ معرفت آ جانا، دل اللہ جل شانہ دی رحمت دا مرکز بن جانا۔ ایک آدھے نال ہوتا ہے ذکر الہی نال۔ فرمایا پنجواں ذکر الہی گناہاں تو بچا چھڑدا ہے، گناہاں تو محفوظ کر چھڑدا ہے، گناہاں تو بچن دا سبب بن جاندا ہے۔ اے اللہ تعالی جل شانہ جس انسان نو اے عظیم دولت دے چھڑدا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں یہ 5 عظیم انعام دے چھڑدا ہے۔ اللہ دی معرفت، اللہ دی رضا نصیب ہو جاندی، اطاعت کرنے دے اندر ذوق شوق بڑھ جاندا ہے، شیطان تو بندہ محفوظ ہو جاندا ہے، دل نرم پہ جاندا ہے، دل معرفت خدا دا مرکز بن جاندا ہے اور گناہاں تو بچن دا سبب بن جاندا ہے۔ اس دوتے ایک میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب دی بارگاہ پیش کرندہ شرف لینا جو جناب دا ذوق ہو رہے۔ جلاب کو اٹھنا ہی یار ہو لینا۔ میرے ہاتھ دے اندر طبرانی شریف دی حدیث مبارک ہے، مجمع زوائد کے اندر بھی روایت ہے، توجہ ہے، پڑھ دیں ہم۔ پہلے رب دا قرآن تبرکہ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ وحدہ شریک ایمان آیا کو فرماؤ دے یاد کرو اللہ جل شانہ کثرت نال۔ توجہ ہے، یاد کرو سانو کثرت نال، سانو ہی یاد کیتا جاوے ہر حال دے اندر۔ میرے رب العالمین جل شانہ فرماؤں ہے اے ایمان آلیو یاد کرو اللہ جل شانہ کثرت دے نال، ہر حال وچ کثرت دے نال ذکر الہی کرو۔ ادھر ویکھ اللہ جل شانہ توحید دا ول سکھا رہا ہے، رب دسدا ہے سوکھے ویلے بھی سانو یاد کرنا ہے،
اوکھے ویلے بھی ساڈا ہی حق بن دے. توجہ نہیں فرمائی. یعنی مفہوم ہے ہر حال دے اندر سانو ہی یاد کیتا جاوے، ساڈی ہی مدد منگی جاوے، ساڈی ہی عبادت کیتی جاوے. ذکر دے معنی میں پہلے موضوعات کے اندر بیان کر چکیا ہوں کہ ذکر کا معنی اللہ کا ذکر کرن دا معنی کی ہے. اطاعت بھی رب العالمین دی کیتی جاوے، عبادت بھی رب العالمین دی کیتی جاوے. میرا رب فرماؤں ہے ایمان آلیا یاد کر اللہ تعالیٰ کو کسرت دے نال ہر حال میں کسرت دے نال. آئے ہائے بہت صحیح نہیں یار. اوکھے ویلے سوکھے ویلے جڑا سانو یاد کر دے پھر اوکھے ویلے آسانہ فرد ہی نہیں. اور جی میں سیدنا یونس علیہ السلام دے بارے ہو گئے، آپ مچھلی دے پیٹ میں 40 دن رہنے. مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دی حکمت سی، اللہ دی کمال حکمت سی. اپنے نبیانوں ایسے امتحان دے اندر مبتلا کر کے دسدا ہے اے ایمان والیا جنہ کوئی ساڈے قریب ہے اونا ہی امتحان وچ مبتلا ہے. لیکن صدقے جاواں جویں دا بھی امتحان آ جاوے ساڈی یاد بھلنی نہیں. سیدنا یونس علیہ السلام جدوں مچھلی دے پیٹ وچ گئے نے تے اللہ دی بارگاہ جد کردے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ظالمین. ادھر ویکھ جدو مچھلی دے پیٹ دے اندر یاد کیتا ہے جو میرا رب العالمین پوچھدا ہے فرشتیاں اے فرشتے ہو ایک ہوئے جڑا ایڈی درد بھری محبت بھری درد بھری آواز دے اندر سانوں پہ یاد کردا ہے مولا تو تے جاننا ہے پھر ساتھوں پہ پوچھنا ہے. معلوم ہویا ہر سوال کرنا لا علمی دی دلیل نہیں. رب جاندا سی یہ یونس ہے اے ساڈا پاک یونس ہے، لیکن عزت بدھاؤن دی خاطر اپنی گل وڈی فرماؤن دی خاطر رب پوچھدا ہے اے فرشتیو اے کون نے جڑے سانو یاد پہ کردے نے. فرشتے عرض کردے نے مولا تہاڈا بندہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جڑے اس حال دے اندر تاریکی دے اندر مچھلی دے پیڑ دے اندر تہاڈے پہ یاد کردا ہے. میرا رب فرماؤندا ہے اے فرشتیو گواہ بن جاؤ جڑا سوکھے ویلے سانو یاد کردا ہے اساں پھر اوکھے ویلے انہاں نوں بھولدے ہی نہیں. توجہ سیدنا یونس علیہ السلام دے بارے گل سنائی مقصد کی بیان کرنا ہے کہ جڑا اوکھے ویلے یاد کردا ہی کدی سوکھے ویلے یاد کردا ہی کدی یار پھر اوکھے ویلے بھولدا ہی نہیں. ادھر ویکھا جس قوم دے نصیباں دے اندر نہ سوکھے ویلے یاد رہ گئی ہے نہ اوکھے ویلے قسم خدا دی کر گیا نا. دونوں حالتاں وچ اساں اپنے رب العالمین پیدا کرنے والے خالق مالک نوں بھولے پئے او جلیا تا کر کے میرا رب فرماوندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. حدیث مصطفیٰ نبی لاجواب دی سناؤ لگا سانجے ذوق ہوئے سناؤ ذرا کر کے نال بول سبحان اللہ. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اہل بیت وچوں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغي خورا في نفسها ولا ماله. بولو سبحان اللہ. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان سیدنا عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے بیٹے مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسیاں نے جنوں لب جاندیاں نے جنوں مل جاندیاں نے اوندا دنیا تے آخرت وچ ہر خیر لب جاندی ہے. جس خوش نصیب نو چار چیزاں لب جاندیاں نے آقا نامدار فرماندے نے اونوں دنیا تے آخرت دی ہر خیر مل جاندی ہے. یا رسول اللہ او چار چیزاں کی نے؟ ادھر میرے آقا نامدار فرمایا شکر کرنے والا دل، اللہ کا شکر کرنے والا دل جنوں لگ جاتا ہے وہ بڑے فضل والا ہے. یار دکھ وچ رکھے پھر بھی اس کا ہی شکر کرتا رہ جاوے، یار سکھ وچ رکھے پھر بھی اس کا ہی شکر کرتا رہ جاوے. سونے آزاد سونا جسم عطا فرماوے، باں کٹی جاوے پھر بھی اس سے راضی رہ جاوے. قسم خدا دی اکھاں گوڑیاں نشیلیاں نیلیاں پیلیاں اور اللہ دی امتحان آ جاوے آنکھ نکل جاوے شکر ادا کرتا رہ جاوے. ادھر مختصر کرنا وا ان دی دتی نعمتاں دا شکر ادا کرنا لا دل لگ جاوے، دتیاں نعمتاں واپس لے جاوے، صبر کر کے شکر کرتا رہ جاوے. آخر مولا جس حال رکھ کے توڑا دیے اسا خوشیاں کو چولے دوڑے چاہی میں تیری رضا ہے. لین تے تیری رضائی ہے یا تیری راضی کرنی ہے یا وہ لینے کی ہے. ادھر ویکھ میرے پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو شکر کرنے والا دل لگ جاتا ہے، شکر کرنے والا دل لگ جاتا ہے. اس شکر دے اندر قسم خدا بھی کر کے آنا اللہ کی بھی رضا ہے، اس نے رسول کی بھی رضا ہے. میرے آقا نامدار فرمایا تے ذکر کرنے والی زبان لگ جاتی ہے. ابو تے صحیح نظر شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان. فرمایا تیسرا مصیبتاں تے صبر کرنے والا بدن. بولتے صحیح نہیں یار. جسم سے آوازات بیماریاں دے آ جان، حادثاتی آ جان، صبر کرے الحمدللہ پڑھے. پر میں لوگ کہن دے میں اپنے والد محترم دی گل سنا وا قسم خدا دی کر کے آنا وا. اے نہیں کہ میرے ابا حضور نے میں تا انہاں دا ذکر خیر کر لیا وا. میں انہاں دی زندگی مبارک خود ویکھی ہے. 10 سال 4 پائی دے رہے جیڑا بھی پوچھنا ہوندا سی، جیڑا بھی پوچھنا ہوندا سی بابا جی سناؤ تھوڑی طبیعت دا کی حال ہے. کوئی آیا کریم دا مفہوم سناؤندے سن. اللہ سونا کسے بھی جان دیوں دی برداشت تو ود بول بولدا ہی نہیں. میں اللہ دی رضا دے راضی ہاں. قسم خدا دی کر کے آنا وا ایسی ایسی تکلیف وچ ویکھے نے ساری ساری رات میرے ابا حضور ساری ساری رات جاگ جاگ کے قسم خدا دی اینا اینا آپ دے جسم پاک دے اندر جنوں بیڈ سو رات دے زخم بن گیا سی. ساری ساری رات تڑپدیاں گزر جانی، پریشان دی دراکھاں وچ پیندا ہی نہیں سی. تے جدوں آ کے تھلے اتر کے میں ٹوٹا دا تھلے آ گیا ابا جی کی گل ہے آرام نہیں آ رہا کی مسئلہ ہے کوئی ساڈے لے کوئی. انہاں فرمایا پترا سو جا میں اللہ دے راضی ہاں. ادھر ویکھ پھر جدوں دنیا تو گئے نے
مفتی عرب و عجم قسم خدا دی کر گیا ناما مفتی عرب و عجم اس امت امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی لجبار آپ جدوں تو چلے خبر لگی ہے کہ بابا احمد علی وصال فرما گیا ہے نصیب دابا فوت ہو گیا ہے خبر لگی ہے آپ فرماؤں نے طلباء کو فرماؤں نے اور جننے مومن دے جنازے میں شامل ہوئے جلدی آ جاؤ مومن بھی کامل مومن دے جنازے میں شامل ہوئے اور آپ نے فرمایا میں حدیثہ پڑھیا ہے جب اللہ کا پیارا دنیا تو جاندہ ہے آسمان روندہ ہے ایک گل میرا رب جاندہ ہے بڑے ہی نہیں تکبر نہیں قسم خدا دی کر کے آنا بھی بڑے مصطفیٰ دا حق بنتا ہے سچ بولیا جاوے اس نے جھوٹ بولنا والا تھی توجہ ہے آپ چلے نے آپ جدو ساڑھے گھر دے قریب آئے نے مجمع لگ گیا سی یہ جتھوں بچڑی ہوئی سی ایتھے بھی کئی جنازے وچ بیٹھے شامل ہوئے بندے بیٹھے ہوئے توجہ نہیں فرمائی گل وہی سوڑی لگ دی ہے جندی گواہ جگ ہوئے دھوپ چڑھی ہوئی سی ساڑی برادری کٹھی ہو گئی ساڑے تائے چاچا دے منڈے شریکہ جنہوں آخدے نے او کول کھلوتے نے آپ نے ہوتے بہت بڑا اعلان چاکی تھا ساتھ محترم مفتی ورگواجہ مفتی محمد فضل احمد چشتی فرمان دے رہے جے بابا ولی ہے تے آسمان رونے جے مومن نہیں پھر آسمان نہیں رونے گا وہ سادہ چاچے دا منڈا میں تو خود کر سناؤں گا میں بڑے پریشان ہویا جگ کی آنکھیں کا جے بارش نہ ہوگی چشتی صاحب تے بڑی بڑی گل کر چھڑی جے آسمان نہ روئے بارش نہ ہوئی تے پھر ساسی تے پو خواب ہو گیا رہنا ہی نہیں پر صدقے جاواں جنہ دی زبان تے قرآن حدیث جاری ہوئے پھر رب انہوں دی خالی بولدا نہیں ایدل وے جنازہ کڈیا ہے جنازہ مبارک گھروں باہر نکلے آئے قسم خدا دی پتہ نہیں کتھوں بدلی آ گئی ایسی پھوار پئی ہے نہ کچڑ ہویا ہے نہ جسم بھجیا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا چل گئی ایسی پھوار چل گئی جنازہ پڑیا اسے حالت میں ایتھے آ کے والدے محترم جدوں دفن کیتا ہے اے مسلے پڑھائیاں نے اس سے بڑے بارش پتہ نہیں کدے دی کدے ٹل گئی اے گل کر کے دسنا چاہنا اے گل کر کے دسنا چاہنا جنوں بدن مصیبتاں دے صبر کرنا لگ جاوے رب دنیا دے بھی نام دے چھڑدا ہے رب قبر وچ بھی رات دے سکون دے چھڑ دے آخرت دے اندر بھی جنت ایسے ہی لوکاں واسطے ہوئے جڑے بیماریاں دے صبر اور بولتے صحیح نظر آتا اپنا جڑے بیماریاں تے صبر کر دے توجہ ادھر وے آگے نامدار فرمایا شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان تے مصیبتاں تے صبر کرنے والا جسم اور بیوی جیڑی اپنے نفس میں خیانت نہ کرے توجہ جیڑی اپنی نفس کی مطلب اپنے جسم میں خیانت نہ کرے پاکی ماں بیوں گھروں آوے پاکی اپنے سسرال گھر رہ جاوے فقط اپنے خامد واسطے رہ جاوے فرمایا اور اپنے خامد دے مال میں خیانت نہ کرے جنوے پاک سا امین بیوی لب جاندی ہے میرے آقا نامدار فرمایا دنیا تے بھی خیر پا گیا ہے آخرت میں بھی خیر پا گیا ہے اللہ اکبر و توجہ ہے چار چیزاں سونے نبی فرمایا جنوں مل جان انہوں دنیا آخرت دا انعام مل گیا ہے ان دنیا آخرت دی جنوں کہتے خیر لب گئی جنوں چار چیزاں لب گئیاں کیڑیاں فرمایا شکر کرنے والا دل اب بولو جس دل میں شکر آ جاوے پھر اس دل میں حسد نہیں رہتا حسد تے ادو ہی پیدا ہوتا ہے نا
جدوں کسے نو شان ویکھ کے شان وچ اچا ویکھ کے جسم وچ سونا ویکھ کے حسن وچ سونا ویکھ کے مال وچ اچا ویکھ کے ہاں جی باقیوں دے شہرت وچ اچا ویکھ کے تے دل وچ حسد پیدا ہونا شروع ہو جاندا ہے ہاں جی یار اینوں لبیا تے مینوں کیوں نہیں لبیا توجہ نہیں فرمائی تے فرمایا جندا دل دنیا وچ ویکھے تے نیویں نوں ویکھے دین وچ ویکھے تے اونچے نوں ویکھے پھر شکر حسد نہیں ہوندا پھر اللہ دا شکر ادا کرنے والا بن جاندا ہے بول تے صحیح نہیں یار ہائے ہائے بولو ذکر کرنے والی زبان مصیبتاں دے صبر کرنے والا بدن بیوی حیائی غیرت والی نہ کسے کو اپنا وکھاوے نہ کسے غیر مرد نوں ویکھے تے اپنے خاوند دے مال دی حفاظت کرے جے برکت داری نہ ہوئے توجہ نہیں فرمائی اب بزرگ فرماؤں نے ککڑیاں ہمیشہ کھمب پیچھا میں سٹ دیا نے مطلب کی کھمب پیچھا سٹن کا کی مطلب ہے خام سسرال دے کرو چوری کر کے لکا کے ماپیاں دینا تے ماپے بھی اگوں حیا نہیں چھتر مار دے کی بھی کرنی ہے تے خامن دا جیبا قدرت نہیں ہے تے سانو حرام نہیں کھلونی ہے ادھر ایسا ماں باپ بھی بے زمین ایسی عورت بھی بے زمین چلیا اور دا کم بن گئے خامن واسطے ہی پاک رہ جاوے خامن دے مال دی حفاظت چوکیدار بن کے رہ جاوے جنوں لب جاوے بی بی او رب دا کروڑا شکر ادا کر سونے نبی فرمایا انہوں سارے جہان وچ خیر کثیر دنیا تے آخرت وچ خیر کثیر لب گئی توجہ ہے ادھر دیکھو دوستو آؤ ہن تانوں ایک گل حضرت فضیل اپنا حضرت ابراہیم بن ادہم دی سنا دیا اے جناب دا لوگ لا محالہ گفتگو دے بارے آپ کی فرماؤں نے اے میں بول دیا رہنا اے میں چگل کر دیا رہنا ایک بندہ سی توجہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم قوم نے خراسان دے بادشاہ نے نسل در نسل سنائی بیٹھا وا اینے بڑے بادشاہ سی ایک من پھلاں دی سیج روزانہ وچدی سی آپ نے اعلان فرمایا آپ دی لونڈی پھل وچھاؤن آئی ویکھیا سو حالی بادشاہ دارام دا ویلا نہیں ہویا میں بھی اس سیج تے سو کے ویکھاں تے سی کی سواد کی مزہ ہے کی ذوق لبدا ہے اور لونڈی جدوں آپ دی سیج تے سنتی ہے سیج جڑی نرم و نازک جو ہاتھ میں وقت دی سیج سی دماغ وطن خشور لا اکھ لگ گئی سیانے آکھ دے جنہاں دی اکھ لگ جاوے پھر وہ رہ جاندے نے اور جب اکھ لگی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم سرکار دے آرام فرماؤں دا وقت آیا ویکھیا ہے لونڈی سنتی پئی ہے اگ بن گئے غصہ چڑھ گیا اس دو ڈگے دی لونڈی دی جنت ساڈے بستر تے سوندی ہے گتو پھڑیا ہے کھچ کے تھلے سٹیا ہے چھڑی پھڑ لئی ہے انہوں مارنا گڈنا شروع کر چھڈیا مارنا گڈنا شروع کر چھڈیا روندی چیخو دے مار لونڈیاں دی اپنی لونڈی نہیں بنا گئی ہے آخر مار کھاندیا اوندا رونا حسن میں تبدیل ہو جاؤ آپ پریشان ہو گئے آپ فرمانے میں نیلونڈی روندیا حسن لگ پئی ہے کی بڑی آئی وہ چھڑی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے کی بڑی آئی لونڈی عرض کر دی ہے اے بادشاہ اگر جان بھی امان ہو تے عرض کر دیا آپ نے فرمایا تینوں امان دا پروانہ جاری کر چھڈیا ہے ہن لاد دس رونا تے فطرت سمجھ آਉਂਦਾ ہے مار جو پہ رہی سی پر تیرا ہنسنا سمجھ نہیں آیا لونڈی عرض کر دی ہے جڑا تسی ماریا ہے فطرتی تقاضا ہے جس میں چور ڈالے تکلیف ہوتی ادھر لیکن میں مار کھاندیا میرے اچانک دل میں خیال آیا ہے نہیں اپنے مالک اپنے آقا اپنے مولا دی حکم توڑی کیتی ہے
نیکیاں دی حقدار سزا دی حقدار بن گئی ہے مینوں تیرے تے تعجب ہویا ہے اے ابراہیم میں ایک نافرمانی کیتی ہے مینوں مار پے گئی ہے تو تے اپنے رب دی لکھاں نافرمانیاں پہ کرنا ہے میرے مولا مرتے نہیں تینوں کنیاں وجن گیاں کنی سزا ملے گی جدو آپ سرکار نے لوڑی نہیں سنی ہے دل رکھ دے سی چوٹ لگی ہے حاکمیت چھٹ گئی بادشاہ چھٹ گئی فقیری بن رہی ہے ہر شے چھڑ چھڑا کے رب دا ولی بن گیا ہے آج صوفیاء دے اندر اعلی مقام ابراہیم بن ادھم ہے میں لمبا نہیں کردا مقصد سی جنہ دی گل سنائی جاوے انہاں دا پتہ ہونا چاہیے کس مقام دا بندہ ہے توجہ ہے آپ سرکار دے سامنے ایک بندہ دنیاوی گفتگو کرنے لگ پیا توجہ نہیں فرمائی آپ سرکار دے سامنے دنیاوی گفتگو کھلو کے کرنے لگ پیا آپ انہوں کچھ دینے اے خدا دیا بندیا یہ جڑی گفتگو کا کرنا ہے کیا اس گفتگو میں دیکھو ثواب کی امید ہے آدھا سونے نہیں آپ فرماؤں نے پھر کیا اس گفتگو دے نال تو اللہ دے عذاب تو بچ سکنا ہے اج کرنا سونے نہیں آپ نے فرمایا پھر وہ گفتگو نہ کر جیڑی نہ تینوں عذاب تو بچا سکتی ہے نہ اللہ دی معرفت دوا سکتی ہے ادھر فرمایا تو اللہ دا ذکر کر تو سونے رب دے حکماں نوں من اون دی عبادت کر چل دیا پھر دیا یار نوں یاد کردا رہ جا جڑا قبر وچ بھی فائدہ دے گا اللہ دی محبت وچ آن نوں بھی فائدہ دے گا ادھر اے گلاں تے تھوڑیاں نے پر مانا سمندر مانا نال بھریا پیا ہے توجہ ہے یہ ہر اس شخص دے نال ابراہیم بن ادھم دی لجبال دی گفتگو ہے انج کہہ لے نصیحت کی او ایسی گفتگو نہ کر گفتگو جیڑی نہ قبر حشر دے عذاب تو بچا سکے نہ نیکی دی امید اس گفتگو تو ہوے او تے عذاب بن جاندی بے فائدہ ہو جاندی الٹا اللہ دی نافرمانی دا سبب بن جاندی عذاب دا مستحق بندہ ہو جاتا ہے وہ جڑا فقط زبان کو چھڑ دے آزاد وہ تے اللہ دی پکڑ وچ آ جاتا ہے تے جڑی ساری زندگی کرکٹر دے اندر سارا دن کام کرنا جے ویل ہونی ہے تے ٹچ کھول کے بیٹھ جانا ہے توجہ نہیں فرمائی تو پھر ٹچ دے اندر جو کچھ آندا تانوں بھول نہیں نہ مینوں بھولیا اساں بھی چار دل لعنت لئی سی اب بولتے صحیح او فیس بک تے یوٹیوب کھول قسم خدا دی نہ اکھ پاک نہ ارادے پاک نہ دل پاک کوئی شے پاک نہیں رہندی اینا مجمع پر بیٹھا سچی بولیا کرکٹ کھیڈنی ہے سارا سارا دن نہ دھوپ دی نہ ماں دی نہ بہن دی بہنا سبزیاں لیاؤندیاں پیاں نے دکاناں تو ماما ماچساں دی ڈبیاں تے چینیاں کھنڈا پیاں لیاؤندیاں تے پتر جڑا گیا او تھلے چھکا مار کے سجدے وچ پیا توجہ نہیں فرمائی نے او شرم نہیں آوندی ظالما پا گھر دا حال ویکھ او جڑا زبان بے لگامی چھوڑ دے او موبائل وچ آ جاندا تے جڑا زندگی اپنی بے لگامی چھوڑ دے انہوں کسے نہیں پوچھنا اب بولتے صحیح نظر دوکنا قسم خدا دی کر کے آنا دوستا اے میں نہیں سی پیر بہو بولے سنا دیا فرمایا جو دیکھی جانا
کردا توجہ ہے دوستو او پیر باہو سرکار دے شیر مبارک دا خلاصہ آپ فرماندے صدقے جائیے اسی انہاں لوکاں تو جنہ جیندے ہی اپنے آپ نو لگا ہم پا لیں کہنے کی گل ہے مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو بولتے صحیح نا مرن تو پہلا مر گئے باہو دا مطلب ہے نہیں کہ مرن تو پہلا خودکشی اپنے ہاتھ نال کر لینا یہ دا مطلب ہے اپنی زبان نو قبضے کر لینا اپنی اکھ نو قبضے کر لینا اپنے کان نو قبضے کر لینا اپنے ہتھاں نو قبضے کر لینا اپنے اعضاء نو قبضے کر لے جیڑا شریعت مصطفیٰ دی نت اپنے اعضاء نو پا بیٹھا فرمایا مرن تو پہلا مر گئے باہو پھر مطلب لبدا ہے بول تو صحیح نہ در ذوق ساری زندگی 24-25 سال جوانی سکولاں لے لئی توجہ نہیں فرمائی نے 24-25 سال سکولاں لے لی پروفیسراں دی نظر ہو گئی بولتے صحیح نظر اللہ پھر جوانی چھڑیا تے بیوی بچیاں دا بوجھ آیا ساری عمر پھر جڑی باقی بچی وہ فیکٹریاں لے لی دفتراں لے لی حکومت لے لی زندگی مسل لے لی کاروبار لے لی گڈی کوٹھی نے لے لی جڑی باقی زندگی بچی وہ بابے دا وچ موتر پیا نکلدا ہے بس بھی اپنے پھر دیے نے چلے ہمیشہ جانور وہی اللہ دی بارگاہ وچ لگدے ہوندے نے جڑے بے عیب ہون توجہ نہیں فرمائی نے سیانے بن جا جڑی زندگی جنی پائی بیٹھے ہیں انہوں سمجھ جائیے اس دا شکر ادا کر کے رب سونے دی بندگی وچ ہم تن گوش ہو جائیے فقیر دی گل سناواں جنہ اپنے آپ کو کہنے وچ رکھیا سی بولو کھڑ کے دل کے نہ بولو جا سبحان اللہ حضرت خلج بالا حضرت سیدنا محمد بن داؤد دنوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا اسحاق حربی رحمت اللہ تعالی علیہ نو فرمایا سنیا گل بڑی ذوق آئی سنا دیا ایک مرتبہ میں بصرے وچ موجود سا میرے کول حضرت سیدنا ایکو کٹ کا حضرت سیدنا ابن خیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے اور میرا ہاتھ پھڑ کے فرمایا چلو ام اللہ چلنے اے بصرہ دے قصبے دا نام سی گاؤں دا نام سی ام اللہ اوتھے چلنے آپ فرماؤ دے حضرت سیدنا اسحاق آپ فرماؤ دے اساں ٹر پے سفر میں روانہ ہو گئے جب اس قصبے دے نزدیک پہنچے سارا قصبہ روشنی نال جگمگاؤندا پیا سی فرمایا ہر طرف خاموشی دا سما اس خاموشی دے وچ جب قصبے دے قریب پہنچے سانو ایک عظیم و شان عمارت نظر آئی ہے کتاب 700 سال پرانی عیون الحکایات عبد الرحمن ابن جوزی دی اس نے جو حکایت سنا رہا مجھے جناب دا ذوق ہوئے آپ فرماؤ دے لے عمارت بڑی سونی سی اساں سمجھے ایک اسے رئیس دی ملکیت ہونی ہے فرمایا نہیں اسی گل کر رہا سا یکا یک خاموش فضاواں وچ سرنگی وجن دی آواز آ گئی سانو آواز سنائی دیتی جدو اساں اس پاسے گئے جدھر سرنگی وج رہی سی اس پاسے میں جا کے کی میں اس محل دے کول لوڑی بیٹھی ہے تے سرنگی وجا ایک کوئی گانا گا رہی ہے
بار بار وہی اشعار دہرا رہی ہے جنہ معنی مطلب تے مفہوم بنتا سی. تو روزانہ بدلنا ہے، روزانہ یار بدلنا ہے، روزانہ محبوب بدلنا ہے، روزانہ معشوق بدلنا ہے، روزانہ طبیعت بدلنا ہے، روزانہ مزاج بدلنا ہے. اس کے علاوہ بھی تیرے کو کوئی ہوش ہے اور تیرے کیا ہے کوئی گل سے بات دی ہے کہ ہر روز محبوب بدلنا، ہر روز معشوق بدلنا، ہر روز ارادے بدلنا ایک کوئی معنی بنتا ہے. جدو لوڑی گانا گا رہی سی سرنگی دے نال معنی مطلب سمجھا چھڑیا. اس عمارت دے گٹھ وچ نکڑ وچ ایک فقیر درویش بیٹھا ہے، دو چادراں دے اندر اپنے آپ نوں لپیٹ کے بیٹھا ہوا سی. جدو اس نے لوڑی دا گانا سنیا ہے فقیر تڑپ گیا، فقیر مچل گیا، زور زور چیخدا ہے، روندا ہے، آندا ہے ہائے میرا بھی ہوئی حال ہے اپنے رب دے نال. لوڑی مینوں گانا پھر سنا. ہاں کو جڑا بادشاہ سی رئیس سی کوٹھی دا مالک اپنی لوڑی نوں آکھدا ہے نی لوڑی اے فقیر کو رب دا سچائی اے سال چھڈ فقیر کو ٹر جا، انہوں گانا سنا، انہوں بول بڑا پہ چنگا لگدا ہے. لوڑی آ گئی اللہ دے فقیر کو کوئی شیر پڑھن لگ پئی. اللہ دا فقیر عمر رسیدہ بزرگ جدو لوڑی دے شیر سننا جاتا ہے چیخا مار مار کے روئی جاتا ہے. کبھی ہوش میں جاؤ گئے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. نال آخدا ہے نی لوڑی ہے سچ بیانی ہے میرا بھی حال اپنے رب نال ہوئی ہے. کبھی یار نو یاد کر لینا وا، کبھی نفس سے بچھڑو کے یاد دی یاد بھر جانا وا. فقیر عاجزی کر دیا ہویا، جگ نو درس دے دیا ہویا، لوڑی دی گل سن لے لے، کبھی ہوش میں چاؤ لے لے، کبھی بے ہوش لے لے. آخر چیخ ماری ہے جان دے نارے نو دے چھڈی ہے. لوڑی نو ویکھیا او اللہ دے ولی جنہاں دی گل کر رہا سا آ فرماوندے اساں سارا ماجرا ویکھ رہے سا. اساں جدوں درویش دے قریب آئے ہاتھ لایا فقیر ٹھنڈا ہو چکیا سی، جان دے نالے نو دے چھڈ بیٹھا سی. لوڑی نو بادشاہ بناوندا ہے. فرمایا اس درویش دی لاش چک کے لے آؤ، جسم مبارک میری اس کوٹھی وچ ملکیت دے اندر لے آؤ. فقیر ہو چکیا اس ہاتھ میں وقت نیک بخت رئیس نے درویش چکیا ہے اپنے سین وچ انہاں دے جسم مبارک نو لٹایا ہے. اپنے ساز واجے سب پھڑ کے دیوار نال مارے، سرنگیاں توڑ چھڑیاں، واجے توڑ چھڑے، ساریاں لوڑیاں آلات چاکی دیا، سارے غلام آلات چاکی دے نے. فقیر دا مرنا ایسا مرنا سی او سیانے آکھنے نے مومن دا جینا بھی جگ دی واسطے بھلائی تے رحمت ہوندا ہے، مومن دا مرنا بھی جگ واسطے بھلائی تے رحمت ہی بن جاتا ہے. شریر جیدہ بھی شر نال، شریر مردہ بھی شر نال، روے بھی شریر دیتا پھر بھی جگ سولی تے ہوتا ہے. جے شریر مر جاوے پھر بھی سندھ دیا کئی دکانہ دے بازار تے ملکان دے ملکان وگا لا لیندے نے ساڑی محبوب مر گئی. توجہ ہے جے اور جیندیاں کو بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ اس رئیس نے ہر شے اللہ دے راج صدقہ کر دیتی، ہر شے. او فقیر اللہ دے فرماؤندے نے اساں بابا تے گلا جیا سی جے رات پئیے تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں مخلوق ٹک پئی جنازے واسطے. بولتے سینے بابا جی دا جنازہ پڑھایا ادھر رئیس دی اساں اے حالت ویکھیے، فقیر نالو چوکھا سانو رئیس دی حالت رونا لے.
اور بولتے سی نظر ذوق نال ہر شے دے چھڈی ایک سلوار رہ گئی اے تنی تو لے کے گٹیا تک توجہ نہیں فرمائی اس رئیس خوش وقت جسم تے حاکم وقت بھی بچ آ گئے قاضی بھی بچ آ گئے جنازے دے اندر قاضی صاحب کو 2 چادریں سن فرمایا وہ اساں رئیس نو دے دتیاں جنازہ پڑھے پچھوں ویکھیا رئیس اللہ دی بارگاہ کسے نامعلوم تھا نو پڑ گیا توجہ نہیں فرمائی نے تے فرمایا کچھ عرصے بعد اس فقیر کا ذکر اور اس فقیر دی زیارت نبی لاجپال دے در اقدس سے ہوئی تے اس کا نام عبداللہ تے کتبہ میں لکھا ہوا سکھائے بولتے صحیح میں یار میں اس گل مقررانہ خطیبانہ رنگ دیندا تے مزید کچھ چوپڑا چاپڑی لیکن میں وہی الفاظ استعمال کیتے ہیں جڑے وچ لکھے نے توجہ نہیں فرمائی نے لیکن ایک گل ضرور ہے اللہ دے پیارے دا جانا باعث ہدایت بن جاندہ امت مصطفیٰ واسطے بولتے صحیح نا اللہ دے فقیر دا دنیا تے رہنا اے بھی ہدایت دا سبب دنیا تو جانا اے بھی ہدایت دا سبب توجہ نہیں فرمائی لیکن بندہ انہاں واسطے جنہاں کول دل ہووے جنہاں کول دل ہووے اسلام دے گنہگار تو ویکھے گا قسم خدا دی حجاج بن یوسف کڈا ظالم سی بولتے صحیح نہیں یار ظالم ترین بندہ سی لیکن کراچی دی بندرگاہ تے مسلمانہ دے تیاں نو ہندو ہاتھ لایا ہے راجہ دائر خان نے اوتھوں 16 سالہ دا نوجوان محمد بن قاسم لشکر دے کے بھیجیا ہے انہاں کہا سی مسلمانہ دے بادشاہ مر گئے جڑے ساڈیاں عزتاں بچاؤن اوتھوں حجاج بن یوسف دے کنا وچ کراچیوں آواز پہنچی بولتے صحیح نا تے آپ فرماؤں نے لبیک تیو مسلمانوں دیو میں نام مریا تے نہ میں بغیرت ہویا بولتے صحیح نا یار اسلام دے ظالم ترین بندے بھی ویکھے گا نا نہ انہاں وچ بغیرتی سی نہ زنا سی بولتے صحیح نظر ذوق نا دل ہے سی یہودی کتے دی تہذیب دے مذہبی داڑیاں پگاں والے اشرفی تیر اشرفی ورگے شرابی کمینے کتے کنجر توجہ نہیں فرمائی نے بولتے صحیح نا اور یہودی نظام دے داڑیاں پگاں والے خنزیر ہوندے اسلام دے گنہگار قسم خدا دی آج دے ولیاں نال چھٹے دے بولتے صحیح نظر ذوق یہی اسلامی اور کفر کی تہذیب کا فرق ہے کفر دی تہذیب دل مسل کر دیئے اسلام دی تہذیب دے اندر بندہ مادہ مال تے ہو سکتا لیکن دل ہوتا بچی رہ جاتا کہ کوئی ایمان آخ دے گئے بولتے صحیح نہیں یار تاں کر کے علی پور دا ایک چور سی ڈاکو اس دے بارے ہوگا ہے انہیں جدو ڈاکا علی پور شریف ہے مظفر گاڑا دلہ مظفر گاڑا علی پور اناراں بولو ذرا ہونا مشہور گل ہے اتھوں دا ڈاکو سی انہیں جس گھر ڈاکا مارنا ہوں دسیاں سی گھر والیو بیبیو پردہ کر لو میں ڈاکا مارنا ہے پہلو آواز دینی کہ بیبیاں بہنا پردے کر لو میں ڈاکا مارنا ہے اس طرح ہوندا ایک دستور سی ہوندا ایک قاعدہ سی ایک دن میں گھر چوری کرنا آیا تو انہیں ہمیں آواز دیتی بندے انہیں نال ہوندے سن پورا گروہ ہوندا سی انہیں آواز دیتی بیبیو بہنوں پردہ کر لو میں ڈاکا مارنا ہے دس کے ہوندا سی وہ مائیاں آکھیا کہ ایویں گلاں کردا ہے وہ بی بی کہندی بھی اسی پردہ نہیں کرنا تو آ جڑا کام لعنت لینی ہو لے توجہ نہیں فرمائی لے میں متقی تے پرہیزگار بنے ہیں با او جڑا چور سی انہیں کہا تساں پردہ نہیں کرنا تے اساں پھر تیرا دے گھر ڈاکا ہی نہیں مارنا توجہ نہیں فرمائی مشہور گل ہے ہزاراں بندے اس گل دے گواہ نے انہاں کہا سی پردہ نہیں کرنا تے پھر اساں ڈاکا نہیں مارنا اخیر پھر بھڑے کام دا نتیجہ ہاں جی ہوندا بھڑا پولیس مقابلے چ ماریا گیا گھر دے بوہے اگے بعض لوگ آکھیا لٹو دے گھر نو اے ساڈے گھر ڈکیٹیاں ماردا سی تے جڑے لوگ جانتے سن اون دے وصف نو انہاں اگے ہو گیا انہاں کہا نا اے ساڈیاں دھیاں بہناں دا خیال کردا سی اسی دی عزت دا خیال کراں گے خبردار کوئی اندے گھر نہ وڑے جے سزا لبنی سن لب گئی توجہ نہیں فرمائی نے او اسلام دے گنہگار قسم خدا دی دیسی دور دے گنہگار ڈاکو ایڈی غیرت والے ہوندے سن اس دور دے پیرا کول مریدیاں نہیں بجدیاں توجہ نہیں فرمائی نے اس دور دے مولویاں کول واجدہ کول فیصلہ کجرا کول اب پیرا کول اپنی دھیاں بہناں نہیں بجدیاں جا کے سوسائٹیاں دے حال ویکھ
نہ پرجائی بچے، نہ سس بچے، نہ نو بچے، ہاں جی نہ کوئی شہ بچے، نہ پھوپھی، نہ دائی، نہ نانی، یہ ایڈے دلے بن گئے نے، یہ فقط یہودی دی تعظیم دا حصہ اور واہ محمد عربیہ علیہ السلام کو ساتھ جامع اور قسم خدا دی کر گیا نا اسلام دا بدترین بندہ بھی وہ اپنیاں تے اپنیاں کافرہ دی انسان کو کاٹدار سی کدی کافرہ دی انسان کو لوٹا نہیں سی بولتے صحیح ہو یا دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق دے اور دین سمجھن دی کل 5 انشاءاللہ 5 جون بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء پیران لے باڑے سید السادات حضور قبلہ پیر سید عثمان حیدر شاہ صاحب آپ تشریف لے اٹھ گے شادی خانہ آبادی عمران محمد عمران صدیقی صاحب دی سب دوستان دعوت